سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے جس طرح کی بکواس اسلام، مسلمان اور پیغمبر اسلام کے خلاف کی جا رہی ہے وہ کسی پر مخفی نہیں ہے، اور ہم ببانگ دوہل ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں خدا کی قسم آپ زبانوں کو بند کر لو اور تعصب کا چشمہ اتار کے انصاف کی اینک لگا کر سیرت طیبہ حضور کی پڑھیں تو پھر پوری کائنات کو یہ کہنا پڑے گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو آتنک نہیں بلکہ امن کا سبق پڑھایا کرتا ہے، اور پیغمبر اسلام وہ پیغمبر ہیں جنہوں نے فساد کو نہیں بلکہ امن کو آ کر کے دنیا میں عام کیا ہے۔ آج دور حاضر میں اٹھنے والے فتنے یہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ میں تاریخ کے چند اوراق آپ کے سامنے رکھوں گا، مگر آپ سے میری اتنی گزارش ہے کہ جتنی دیر سنیں بہت غور سے سننے کی کوشش کریں۔ میرا اصول ہے کہ برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ آج میں آپ سے چند اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں ہر دور میں چیلنج کا مقابلہ کرنا پڑا ہے، ہر دور میں ہمارے سامنے رکاوٹیں آئی ہیں، لیکن اسلام کا وہ چراغ ہے جو نہ کسی ہوا سے بجھا ہے اور نہ کسی آندھی سے اس کی لوگ کم ہوئی ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ سے یہ بات کہوں کہ آج اسلام کو سمجھنے کے لیے اغیار جس چیز کا استعمال کرتے ہیں وہ ہماری قوم کے نوجوان ہیں۔ اسلام کوئی مجسمہ نہیں ہے، اسلام یہ وہ عمارت نہیں ہے جسے سامنے سے دیکھا جا سکتا ہے، بلکہ اسلام کو دیکھنے کے لیے اس کے ماننے والوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی محمد عربی کا کلمہ پڑھنے والا چہرے پہ سنت رسول کے مبارک بال لے کر، سر پہ حضور کی سنت کا امامہ لے کر کے جب کوئی گلی سے گزرتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اگر امتی کے کردار میں اتنی شرافت ہے تو پھر پیغمبر کے اخلاق میں کتنی شرافت رہی ہوگی۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جب بھی کسی نے انگلی اٹھائی ہے اسلام یا اسلام کے ماننے والوں پر، وہ اس لیے نہیں اٹھائی کہ اس نے اسلام کو قریب سے دیکھ لیا ہے، بلکہ اس لیے انگلی اٹھائی ہے کہ کسی اسلام کے ماننے والے کی غلط روش کو دیکھا ہے، تب جا کر کے اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اسلام مذہب کو ماننا چاہیے یا نہیں ماننا چاہیے۔ میں ایک نوجوان سے گزارش کروں گا کہ ہم اپنی روش کو اتنا خوبصورت بنا لیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے یہ فیصلہ کریں کہ اگر ماننے والے اتنے اچھے ہیں تو اسلام لانے والا کتنا اچھا ہوگا۔ یہ ہمیں سبھی کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا، سبھی کو اس بات پہ غور کرنا پڑے گا۔ ایک طرف تو وہ قوم ہے جو یہ کہتی ہے سود حرام ہے، دوسری طرف اسی قوم کا کلمہ پڑھنے والا نوجوان جب سود اور پیاز کے بازار کو گرم کرتا ہے نا تو پھر لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اسلام کو یہ مانتا ہے کہ جو سود بیاز کو حرام کہتا ہے، یا اسلام کو یہ مان رہا ہے جو سود بیاز کھا کر کے پھر بھی محمد عربی کا نام لے رہا ہے۔ یہ غور کرنے والی باتیں، اور ہمیں یہ سیکھنا اور جاننا پڑے گا تاکہ دنیا کو یہ پتا چلے کہ اسلام کی سچائی کیا ہے، اسلام کی حقانیت کیا ہے۔ دل دکھتا ہے جب کسی مسجد کے مینارے سے آواز آتی ہے آج کوئی فجر میں مسجد سے جوتے چرا کے لے گیا، آج کسی نے مسجد میں نماز جمعہ کے بعد اپنے پیروں پہ غور نہیں کیا، امام صاحب کی جوتی لے کے چلا گیا۔ بتائیے اس اعلان کا اغیار پہ کیا اثر ہوتا ہوگا، لوگ کیا سوچتے ہوں گے؟ مسجد تو عبادت کی جگہ تھی اور پھر وہاں سے بھی جوتے چوری ہو گئے، لوگ کیا سبق حاصل کریں گے اس سے، کیا سیکھیں گے لوگ اس سے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اگر اندھا بھی ہو نا، دھوکے سے چپل کوئی کسی کی نہیں پہن سکتا، پیر بتا دیتے ہیں اپنی ہے یا محلے والے کی پہن لی ہے۔ غلط کہہ رہا ہوں میں؟ نہیں نا، پھر بھی ہماری مسجد سے اعلان کیا جاتا ہے کوئی ہے جو جوتے پہن گیا لو جائے دے جائے۔ ایک بندہ 3 دن کے بعد لے کے لوٹا، امام صاحب نے پوچھا کہاں تھے؟ کہا دھوکے سے پہن گئے تھے، اندر خانہ پتہ چلا سسرال پہن کے گئے تھے۔
میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، سوال چپلوں کی قیمت کا نہیں، سوال آپ کے 3 دن پہننے کا نہیں، سوال یہ ہے جو نسبت آپ کی حضور سے ہے آپ نے اس کا کتنا خیال کیا، جو رشتہ آپ کا حضور سے ہے آپ نے اس کا کتنا خیال کیا۔ یاد رکھیے گا، جب تک ان نسبتوں کا احساس بیدار نہیں ہوگا نا، اس وقت آپ حضور کی بارگاہ کے مقبول نہیں بن سکتے۔ جائیے، ابھی علامہ مذکر صاحب قبلہ نے سرکار محبوب مینا رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک ایک بات بڑی گہری کہی، اگر اس بات کو دل پہ لکھ لیا جائے نا، خدا کی قسم پھر زندگی میں مزید کسی سبق کی ضرورت نہیں رہ جاتی، لیکن نظریے ایسے بنا لیے گئے، چلو آج فلاں کی گفتگو سنیں گے، فلاں کی بات سنیں گے۔ بھائی اگر طبیعت میں بدلنے کا شوق نہ ہو تو پھر گفتگو سے فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ نظریے ہمیں لے کے بیٹھنے پڑیں گے کہ اتنے بڑے بڑے علماء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں قوم کو سنوارا جا رہا ہے، یہاں نوجوانوں کو ہیرا بنایا جا رہا ہے، یہاں ایک ایک مٹی کے ڈیلے کو اٹھا کر کے اسے سونا بنایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی عام زمین تو نہیں ہوگی، یہ کسی عظمت کی مالک زمین ہوگی، یہ برکتوں والی زمین ہوگی۔ پھر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا اس زمین پہ ان کے قدم پڑے گئے جو رب کے ساتھ بھی مخلص تھے اور مدینے والے محمد کے ساتھ بھی مخلص تھے۔ تب جا کر کے کسی نظام کو جنم دیا جاتا ہے جب شخصیتیں اچھی ہوتی ہیں۔ آپ سے میں کہنا چاہوں گا، سب سے پہلے تو نیت اچھی کریں۔ اس محفل میں یہ سوچ کے بیٹھے کہ ہمیں ایسا بننا ہے جس سے خدا بھی راضی ہو جائے، مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے۔ شکر پروردگار کا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور مسلمان بنا کر کے شریعت جیسا قانون عطا فرمایا ہے، شریعت جیسا قانون، اور شریعت اپنے ماننے والے کو کسی حیثیت سے گرنے نہیں دیتی، کسی بھی حیثیت سے شریعت گرنے نہیں دیتی۔ شرط ہے کہ آپ شریعت کو فالو کریں، شریعت کو مانیں، یہ لازم ہے۔ یہ جو نقصانات ہم دیکھ رہے ہیں، ہم نے خود شریعت کو نہیں مانا ہے، خود شریعت کو نہیں مانا ہے، جبکہ شریعت کا پہلا اصول یہ ہے کہ شریعت جانوں کو تحفظ دیتی ہے، شریعت جانوں کو تحفظ دیتی ہے، جانوں کی حفاظت کرتی ہے شریعت۔ ہمارا دین کسی جان کو بلا وجہ مٹانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہاں سب سے پہلا بنیادی مقصد ہے شریعت کا کہ جان کی حفاظت کی جائے۔ اب میں آپ سے پوچھوں، یہ عام سب سے پہلا مقصد شریعت کا ہے کہ جانوں کی حفاظت کی جائے۔ مجھے آپ بتائیے، کیا ہمارے جن دلوں کے اندر شریعت اور حضور کا دین ہے، کیا ان میں ساری جانیں محفوظ ہیں؟ آپ کہیں گے یہ کیسی بات کر دی، میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں۔ جانوں کا تحفظ شریعت دے رہی ہے، اور یہ لازم ہے کہ اگر کلمہ پڑھ لیا آپ نے تو پھر آپ کو جانوں کی حفاظت کرنی پڑے گی۔ نقصان کتنے بڑے کیے ہم نے اس قانون کو کہاں توڑا؟ جب اللہ نے 4 بیٹیاں دے دی، لوگوں کے پیٹوں میں درد ہوا، کہنے لگا نہیں اب بیٹی نہیں چاہیے۔ اگر ڈاکٹر نے یہ کلیئر کر دیا کہ یہ 5واں بچہ جو آ رہا ہے یہ بھی بیٹی ہے، تو کیا بتائیے اس قاطع حمل نہیں کرائے گا؟ کیا ماؤں کے پیٹوں کے اندر بیٹیاں نہیں ماری جا رہی ہیں؟ سب سے پہلے تو اس قانون کو ہم توڑ رہے ہیں۔ تکلیف تو ہمیں اپنے ہی لوگوں سے، جب ماں کے شکم کے اندر بیٹی آ رہی ہے، باپ کہتا اب نہیں چاہیے، 4 بیٹیاں ہیں، 5ویں آئے گی بوجھ بن جائے گا۔ مہربانی کریں، اسلام ہمیں جانوں کا تحفظ دیتا ہے، ہمیں جانوں کا تحفظ دیتا ہے۔ ہم نے اپنی بیٹیاں بے دردی سے ماری ہیں، اور یہ جو دنیا چیخ چیخ کے کہتی ہے نا اسلام آتنکوادی ہے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم انہوں نے قریب سے اسلام کو پڑھا ہی نہیں۔ یہ ڈرامے دیکھ کر کے، پاکستانی نظریات کو دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اسلام آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر دین سمجھنا ہے تو آپ کو بابر کو نہیں پڑھنا ہے، اکبر کو نہیں پڑھنا ہے، پاکستان جیسی گندے نظریات کو نہیں پڑھنا ہے۔ اگر دین سمجھنا ہے ابو بکر کو پڑھنا پڑے گا، عمر کو پڑھنا پڑے گا، فاروق اعظم کو پڑھیے، عثمان غنی کو پڑھیے، مولا علی کو پڑھیے، تب پتہ چلے گا اسلام مٹانے کے لیے نہیں بلکہ اسلام مٹوں کو بچانے کے لیے جلوہ کرو۔ پڑھے تو آپ صحیح، پڑھے تو آپ۔ ہم نے اپنی بیٹی اندر غور کر دی، ہم نے اپنی بچیاں مار دی۔ پہلی بات تو پیٹ میں ماری گئی، اور جو بچ گئی پیٹ سے پھر وہ جہیز کے نام پہ ماری گئی۔
کہ یہ تعلیم ہے، کہ یہ ترقی ہے ہماری؟ اسلام انسانیت دیتا ہے، انسانیت، جانور نہیں بناتا ہے۔ اسلام دلوں کے اندر درد پیدا کرتا ہے، نفرتیں پیدا نہیں کرتا ہے۔ آپ پڑھیں پیغمبر اسلام کی زندگی کو۔ یہ تمام ذمہ دار علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، آج جو آپ دیکھ رہے ہیں نا ایکس مسلم کتنی تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، ہے نا؟ وہ پھر کیا کہتے بیٹھ کے، جی ہم پہلے مسلمان تھے، جب سے قرآن کو پڑھا جی ہم نے بھی اب خدا کو ماننا چھوڑ دیا۔ توجہ ہے نا سارے لوگوں کی؟ یہی ہے نا، کیا پڑھا؟ کہ قرآن کہتا اقتلوا المشرکین، جہاں بھی مشرک مل جائیں قتل کر دو، مشرکوں کو قتل کر دو۔ میں کہتا ہوں کتے تو نے قرآن کو صحیح سے سمجھا ہی نہیں، یہ حکم ہے کہ نہیں؟ اور بلکہ یہ جو آیت کریمہ ہے، یہ علماء بیٹھے ذمہ دار لوگ ہیں، مفتیان اکرام ہیں، یہ خاص وقت کے لیے حکم ہے۔ کہتے ہیں قرآن آتنک کو بڑھاوا دیتا ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی دشمن ہمیں قتل کے ارادے سے پوری فوج لے کے آ جائے، ہم یہاں امن و شانتی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضور صاحب سجادہ اب ہمیں حکم دے دیں کہ چلو اپنے بچاؤ کے لیے تم بھی تلواریں اٹھاؤ، تو کیا اسے آتنک کہا جائے گا؟ بولو، یہ آتنک ہے؟ فرض کریں ہماری فوجیں ملک کی سرحد پہ کھڑی ہیں، وہ تو کھڑے ہی ہیں ہتھیار لے کر کے، اگر کوئی سامنے سے حملہ نہیں کرتا ہے شانتی سے کھڑے، اگر ایک گولی سامنے سے آئے اور کسی جوان کے سینے کو پار کر جائے، پھر پیچھے سے کمانڈو آرڈر کرے چلاؤ تم بھی گولی، تو کیا آپ اسے آتنک کہیں گے؟ بولو بولو، بول سکتے ہیں تو بولے تاکہ مجھے لگے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے۔ کیا اسے آتنک کہا جائے گا؟ نہیں نا، تو یہ بھی ایک معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی تھی، دشمن سر پہ آگے معاہدے کے باوجود پھر قرآن نے کہا تھا اب جو تمہیں قتل کرنے کے لیے آئے ہیں نکلو، اب تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ اس طرح کی آیت کریمہ کو پڑھنے کے بعد اگر تم قوم کے اندر زہر بھرنا چاہتے ہو تو یہ تمہاری ناجائز سازش ہے، ناپاک کوشش ہے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر آپ یہ کہیں انہوں نے بھی قرآن کو پڑھا ہے تبھی تو بہکے گئے، میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں صرف علم انسان کو ہدایت نہیں دیتا ہے، صرف قابلیت ہدایت نہیں دیتی ہے، خدا کی قسم قرآن کو وہ بھی پڑھتے ہیں جو درسگاہوں میں پڑھا رہے ہیں، قرآن کو انہوں نے بھی پڑھا ہے جو ٹی وی پہ بیٹھ کر کے خدا کی خدائی کا انکار کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جن کے سینے میں ایمان سلامت ہے انہوں نے قرآن کو سیکھا ہے، تو ولیوں کے قدموں میں رہ کے سیکھا ہے، ولی کے قدموں میں رہ کر کے جو دین سیکھتا ہے اس کا دین بھی سلامت رہتا ہے، ایمان بھی سلامت رہتا ہے۔